بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتے ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو ویورز، جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، کمنٹس کیا یا لائک کیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویورز آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ محبت کے بارے میں ہے، یعنی کہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس سے محبوب خود محبت کا اظہار کرے گا، اور یہ وظیفہ صرف ایک بار ہی آپ نے کرنا ہے۔ پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میں جو بھی وظائف یا دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ بہت ہی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اور ان وظائف کے پورا ہونے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے، جیسے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا وظیفہ کرتے وقت باوضو ہونا بہت ضروری ہے، باوضو ہونا لازمی ہے، یعنی آپ کو وضو میں رہنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو وظیفے پر مکمل یقین ہونا چاہیے، یعنی آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں جو بھی اس پر آپ نے پوری یعنی کہ ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں آپ کا یہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی پابندی کرنی بھی لازمی ہے، یعنی آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ جو ہے وہ مقصد جو ہے جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہی آپ اپنا کوئی بھی وظیفہ جس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہی اس کے وظیفہ کے مقصد کے پورے ہونے کے پورے یعنی کہ چانسز ہوتے ہیں، بشرطے کہ وظیفہ آپ جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا پھر وہ وظیفہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو باقی جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اور سچے دل سے ہی ہمیشہ دعا مانگی جاتی ہے اور مانگنی ضروری بھی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز خواہشات کو، دعاؤں کو پورا کرے، قبول فرمائے، اور آپ کو ہر پریشانی سے نجات دلائے، آمین۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت کیسی ڈالی جائے، تو جو وظیفہ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ آپ کی جو محبت ہے وہ جائز ہونی بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کا مقصد نیک ہے، اور نیک مقصد سے مراد نکاح ہے، یعنی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہی آپ اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے اور لازمی اثر ہوتا ہے، اور محبوب کے اوپر لازمی اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اسی صورت میں کرنا ہے کہ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، کیونکہ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا نقصان بھی ہو، تو اس کے لیے آپ کو یہ سوچ سمجھ کر وظیفہ کرنا ہے کہ آپ جائز مقصد کے لیے یعنی نکاح کی نیت سے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اور اس وظیفے کے کرنے سے نہ صرف محبوب کے دل پر اثر ہوگا بلکہ آپ اس وظیفے کو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یعنی آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی نہیں آپ کی پسند کی شادی کے لیے راضی ہو رہا، تو آپ ان کو منانے کے لیے بھی اس وظیفے کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو آپ کے گھر والے بخوشی راضی ہو جائیں گے اور آپ کی شادی جو ہے وہ بخیریت انجام پائے گی۔ تو بس وظیفہ تو مقصد تو پورا ہو جائے گا، لیکن جائز مقصد پورا ہوگا، اگر ناجائز ہوگا تو پھر آپ کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو چلیں میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی وقت وضو کر لیں، اور بس زوال کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی ٹائم آپ لے سکتے ہیں، آپ نے کسی بھی ٹائم پر وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔
درود ابراہیمی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں تاک تعداد، مطلب 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5، 11 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تاک تعداد میں ہی یہ آیت پڑھنی ہے، وہ آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس آیت کو آپ نے تاک تعداد میں پڑھنا ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ یسمع من یشاء۔ ایک بار پھر سن لیں، ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہ آیت جو ہے آپ نے تاک تعداد میں پڑھنی ہے، اور یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ مطلب میں نے اس وظیفے کو کئی لوگوں کو کرتے ہوئے، مطلب آزماتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے اور بہت اثر کرتا ہے۔ تو آپ بھی مہربانی، آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جائز مقاصد کے لیے کیجیے گا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو باقی اس وظیفے کی اجازت میرے تمام سبسکرائبر کو ہے، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سب کو میں اس وظیفے کی اجازت دیتی ہوں، وہ کر سکتے ہیں لیکن جائز مقصد کے لیے۔ اگر آیت آپ کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، ان اللہ یسمع من یشاء، اور اس آیت کو آپ نے ایک ہی دن پڑھنا ہے، اور وہ بھی تاک تعداد میں، اور کم از کم آپ نے اس کی تعداد آپ نے کم از کم 777 یعنی 777 ٹائم پڑھنا ہے آپ نے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاک تعداد میں پڑھنی لازمی ہے۔ تو آپ کم سے کم اس کو 777 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر پڑھنے کے بعد اور جب تک آپ پڑھتے رہیں، آپ کے ذہن میں آپ کے محبوب کا تصور ہونا چاہیے، آپ کے محبوب کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب کو ذہن میں لا کر اس پر دم کر دینا ہے، اس پر دم کر دینا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے اسی طرح درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جتنی دفعہ شروع میں پڑھا تھا اتنی دفعہ آپ اینڈ میں پڑھ لیں، اور پھر آپ کا یہ وظیفہ پورا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کر کے دیکھیں، ایک دن میں اگر آپ کو اثر نہیں ہوتا اس وظیفے کا، تو آپ اس وظیفے کو 3 دن تک کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، محبوب کے دل پر لازمی اثر ہوگا، انفیکٹ وہ خود آپ کی طرف آئے گا اور رجوع کرے گا آپ سے، اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا وہ مقصد جائز ہوگا تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور اس وظیفے کو ہم اس کے علاوہ ایک اور چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنی بات منوانے کا وظیفہ۔ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، یا پھر وہ آپ کا بہن بھائی، یا پھر نوکری کرنے والوں میں کا مطلب آفس میں کوئی افسر ہے، آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ یہ آیت جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور اس کو تصور میں لا کر اس پر دم کر دیں۔ اور وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے صرف 15 مرتبہ، 15 دفعہ پڑھ کے آپ اس کے اوپر دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ افسر یا جو بھی ہوگا وہ آپ کی بات لازمی مان جائے گا۔ اور اگر وہ مطلب ایک دن میں نہیں مانتا تو آپ اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج کی میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری روز کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور اب مجھے اجازت دیں، آپ سے نئی ویڈیو میں میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔